السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا 9th کلاس کی بایولوجی کا فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، اس کا 5th لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسے پچھلے لیکچر میں ہم نے کریئرز ان بایولوجی کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ بایولوجی کے اندر ہم کس کس کریئر میں جا سکتے ہیں۔ اگر ہم بایولوجی کو ایز اے سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تو ہم کس فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں، کون کون سی فیلڈز ہمارے لیے اویلیبل ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بینگ اے مسلم ہم نے بایولوجی کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے، اور کون سے سائنٹسٹ ایسے تھے جو مسلمان تھے اور انہوں نے بایولوجی کے اندر بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور میجر رول پلے کیا۔ تو کہہ رہے ہیں مسلم سائنٹسٹ ہیو میڈ گریٹ کنٹریبیوشنز ٹو دا اسٹڈی آف سائنس اینڈ وی آر اویئر آف دیئر سکسیس ان ڈفرینٹ فیلڈز آف سائنس۔ مسلم سائنٹسٹ نے سائنس کے اندر جتنا کام کیا ہے اتنا شاید انگریزوں نے بھی نہیں کیا، کیونکہ آج جو سائنس انگریز لے کے گھوم رہے ہیں وہ مسلمانوں کی ہی دی ہوئی ہے۔ اور آپ اگر پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو سائنس کے بیسک جو پائنیئرز ہیں سائنس کے، وہ مسلمان ہی ہیں سارے کے سارے۔ تو بایولوجی کے اندر بھی مسلمانوں نے بہت کام کیا اور بہت ساری ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ ہیئر وی وڈ سمرائز دا ورک آف، یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے جابر بن حیان کی، عبد الملک اسماعی اور ابو علی سینا۔ یہ تین بڑے نام ہیں میڈیکل کے، سائنس کے، اور خاص طور پر بایولوجی کے، جنہوں نے بایولوجی کے اندر بہت کام کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ آف دا پریزنٹ ڈے نالج آف پلانٹس اینڈ اینیملس، اور آج جو ہمارے پاس پودوں اور جانوروں کا علم ہے وہ ان کی بدولت ہی ہے، انہوں نے ہی اس کی آگاہی ہمیں دی تھی، اور پھر مزید ہم نے ریسرچ کر کے موڈیفیکیشن کر کے ہم نے اس کو مزید انکریز کیا۔ بیسکس انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی تھی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان واز بورن ان ایران in 1721 and practiced medicine in Iraq. He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. جابر بن حیان 721 میں پیدا ہوئے تھے اور 1815 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے میڈیسن کی پریکٹس کی تھی عراق میں، اور انہوں نے کیمسٹری کو بہت ہی ڈیپلی اسٹڈی کیا اور بہت سارے ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشنز انہوں نے انٹروڈیوس کرائی تھیں، بہت ساری انہوں نے نئی چیزیں نکالی تھیں۔ جابر بن حیان کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کیمسٹری کے فادر ہیں۔ دا فادر آف کیمسٹری از نون یا از کالڈ جابر بن حیان۔ تو جابر بن حیان ہی وہ ہیں جنہوں نے کیمسٹری کو انٹروڈیوس کرایا تھا دنیا کے سامنے کہ کیمسٹری بھی کوئی چیز ہے۔ اور آگے آلسو روٹ اے نمبر آف بکس آن پلانٹس اینڈ اینیملز، اور اس کے علاوہ بایولوجی کے اندر انہوں نے پھر جانوروں اور پودوں پر بھی بہت لمبی چوڑی تفصیل لکھی اور بہت ہی ان پر کام کیا، جن میں جناب ان کی جو دو فیمس کتابیں ہیں، ایک النباتات اور الحیوانات۔ نباتات اور حیوانات، حیوان سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حیوانوں کی اوپر کتاب لکھی گئی ہے، اور نباتات کون ہوتے ہیں؟ نباتات ہوتے ہیں پودے، پلانٹس، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پودوں کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے النباتات، اور جانوروں پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الحیوان۔ تو یہ تھے جابر بن حیان، جنہوں نے یہاں پہ انہوں نے بہت چھوٹی سی ڈیٹیل دی ہے، مارکیٹ میں آپ کو یا مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریے گا، جابر بن حیان کی ایک بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ انہوں نے بایولوجی کے ساتھ ساتھ کیمسٹری کے اندر بھی بہت زیادہ کام کیا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیمسٹری کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی تھی۔ ہی از دا فادر آف کیمسٹری۔ اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں عبد الملک اسماعی، 740 میں پیدا ہوئے اور 828 میں انہوں نے وفات پائی۔ He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. ان کو پہلا مسلمان سائنسدان کہا جاتا ہے جنہوں نے جانوروں کو بڑی ہی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ
لکھا بھی ہے جانوروں پر. الابیل نام سے ان کی ایک کتاب ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا رسالہ ہے، جس میں انہوں نے صرف اونٹ کی بات کی ہے، کیمل کی بات کی ہے. الخیل، اس میں انہوں نے گھوڑے کی بات کی ہے، ہورس کی. الوحوش، تمام جانوروں کے بارے میں انہوں نے قلم استعمال کیا. اور پھر خالق الانسان سے آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ عربی عبارت ہے. تو اس کے اندر صرف اور صرف انسان کے خلق ہونے کی بات کی گئی ہے کہ انسان کیسے معرض وجود میں آیا اور انسان کی تخلیق کس طرح کی گئی. تو لہٰذا انہوں نے لائف کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا اور لیونگ آرگنزمس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے اور بہت زیادہ کام کیا. اور یہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا مسلمانوں میں. پھر ہمارے پاس ابو علی سینا. ابو علی سینا جو ہے یہ حکیم تھے. 980 سے 1037 ان کا ٹائم پیریڈ ہے. He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے طب کے اندر بہت زیادہ مارکا مارا تھا، اور ان کا اسی ان کے مارکے کی وجہ سے انہیں فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے. تو فادر آف میڈیسن یا فاؤنڈر آف میڈیسن کہلوانا اپنے آپ کو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ایویسینا ان کا نام ہے. مغرب ممالک کے اندر جو انگریز ممالک ہیں ان کے اندر ان کو ایویسینا کہا جاتا ہے. اور یہ ایک فزیشین تھے، فلاسفر تھے، ایسٹرونومر اور شاعر بھی تھے. شاعری بھی کرتے تھے، فزکس کو بھی اسٹڈی کرتے تھے، فلسفہ بھی بیان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ چاند تاروں کے حالات بھی بتاتے تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی القانون فی الطب، جس میں انہوں نے میڈیسن کے حوالے سے تمام رولز کو جو بیان کیا ہے، اور اسے کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ کہا جاتا ہے. اور آج بھی ان کی کتابیں جدید ریسرچ کے لیے یوز ہوتی ہیں. جو انگریز ہیں وہ ان کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کر کے جناب اپنے کام نکلوا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے 3 بڑے مسلمانوں کے سائنٹسٹ تھے. ان کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اتنے مشہور نہیں ہیں. لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے ویسا کام کسی نے کیا ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں نا، جابر بن حیان از اے فادر آف کیمسٹری، ابو علی سینا از اے فاؤنڈر آف میڈیسن، اور عبد الملک اسماعی، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لکھا ہے جانوروں کے اوپر. اس سے پہلے اتنا کسی نے جانوروں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا تھا، اتنے قریب سے اسٹڈی نہیں کیا تھا. ہر جانور کے اوپر ایک الگ الگ کتاب انہوں نے لکھ دی، الگ الگ سے کتاب لکھ دی انہوں نے. اونٹ کو دیکھا تو اس پر ایک الگ کتاب لکھ دی، گھوڑے کو دیکھا تو الگ کتاب لکھ دی. تمام جانوروں کو جس طرح سے مشاہدہ کیا ان کے اوپر ایک الگ کتاب لکھ دی. پھر انسان کیسے بنا ہے، کیوں بنا ہے، کب بنا ہے، کس طرح کا بنا ہے، اس کے اوپر ایک الگ کتاب لکھ دی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. چھوٹا سا بالکل لیکچر تھا، اس میں ہم نے کوئی لمبی چوڑی بات کرنی تھی. ہم نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ مسلمانوں نے سائنس کے اندر اور خاص طور پر بایولوجی کے اندر کیا کام کیا ہے. تو یہ وہ 3 شخصیات ہیں جنہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے اور واقعی کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی گپیں چھوڑی ہیں، انہوں نے واقعتاً کام کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی اس کے حوالے سے کوئی جنرل آپ کا کوشچن بھی ہو، ٹاپک کے ریلیٹڈ ہو لیکن آؤٹ آف سلیبس ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.